لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر پہنچا دو بیان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمانہ ختم نبوت کا، مگر ہے حشر تک سارا زمانہ ختم نبوت کا۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گھر، عمارت یا محل تعمیر کروایا ہو اور نہایت ہی خوبصورت انداز سے تعمیر کروایا ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس میں حسن بھی ہے، اس میں جمال بھی ہو۔ جب دیکھنے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، محل کے چاروں جانب چکر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں محل تو بڑا ہی خوبصورت ہے، اس میں حسن بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے، اس میں راب و دبدبہ بھی ہے، اس میں وقار بھی ہے، بڑا جوبن اور نکھار بھی ہے۔ اور جب لوگ اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کاش اس جگہ پر اینٹ لگا دی جاتی تو کسی میں آج ہمت نہ ہوتی، کسی میں آج جرأت نہ ہوتی کہ وہ یہاں پر انگلی اٹھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خالی اینٹ کی جگہ، وہ عمارت میں خالی جگہ میں پُر کرنے آیا ہوں، میں ہی وہ آخری نبی ہوں، میں ہی وہ آخری رسول ہوں جو قیامت تک اپنی آخری نبوت چلائے گا، اور یہ میرا پیغام حشر تک کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ نبوت کا محل تیار ہو رہا تھا، ہر نبی آتا اپنا پیغام سنا کر چلا جاتا، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا، میں ہی آخری نبی ہوں، میں ہی آخری رسول ہوں، اور یہ میرا پیغام آخرت تک کے لیے ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بیڑا اسی کا پار ہوگا، بیڑا اسی کا پار ہوگا جو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھی آخری نبی مانے گا اور آخرت میں بھی آخری نبی مانے گا، جس کا ایمان پختہ ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، تمام قومیں، امتیں چلتی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور عرض کریں گی، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ مسجود ملائکہ ہیں، آپ رب سے ہماری سفارش کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، وہ ہماری بخشش کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، کوئی اور در ڈھونڈو، کوئی اور در ڈھونڈو۔ اور جب قومیں چلتی ہوئی حضرت شعیب رضی اللہ عنہ، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حتیٰ کہ قومیں چلتی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو ہر نبی کی زبان پر یہی جملہ ہوگا، اذهبوا الی غیری، کوئی اور در ڈھونڈو۔ اور جب قومیں چلتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو وہ یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، کوئی اور در ڈھونڈو، وہ یہ کہیں گے اذهبوا الی محمد مصطفیٰ کے در پر جانا تمہارا کام ہے اور بخشوانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ اور جب قومیں اور امتیں چلتی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی تو یہ کہیں گی، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ اللہ سے ہماری بخشش کروائیں، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا، جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، کوئی بھی امتی دوزخ میں نہیں رہے گا۔ کسی نے فرمایا، قبر میں تشریف لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں ان کے قدموں میں گنوں، جب فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں کائنات سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔